نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر الجهاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، خلیفہ حضرت امیر شریعت سابع نور اللہ مرقدہ، اور اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کی محبت اور عقیدت میں جامع رحمانی کے اس تاریخ ساز سالانہ اجلاس میں تشریف لائے ہیں۔ اس میں جامع رحمانی کے ابناء قدیم بھی ہیں اور جامع رحمانی کے معتقدین اور خانقاہ رحمانی کے مریدین بھی ہیں، اور پورے بہار کے چیدہ اور منتخب افراد و شخصیات بھی۔ خانقاہ رحمانی کے صوفیہ ذاکر بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ اسی موضوع پر آج مجھے بولنا ہے۔ خانقاہ رحمانی کے صوفیہ ذاکر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ بات بہت واضح ہے، ہم اور آپ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے اور جانتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کی بنیاد کو دیکھیں تو حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1901 میں جب اپنے خلیفہ اجل، اپنے نور نظر اور اپنے معتمد خاص حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو کانپور بھیجنے کا فیصلہ کیا، اسی بنیاد پر یہ فیصلہ تھا کہ یہ مرد حق ہے، یہ مرد درویش ہے، ان میں للہیت بھی ہے اور ربانیت بھی ہے، ان کے اندر مجاہدہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، بے چینی اور بے قراری بھی ہے، اور وقت کی جو سنگینیاں ہیں اور وقت کے جو حالات ہیں اور جو طوفان بلاخیز خاص طور پر بہار کی طرف اور عموماً پورے ہندوستان میں اپنا جال پھیلا رہا ہے، اس کے لیے جو علم و تحقیق کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس لیے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین خلفاء کو چھوڑ کر اگر کسی کو بہار بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو وہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تھا، اور یہی ہوا۔ وہ یہاں تشریف لائے تو ذکر و ہدایت کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے جو مرکز بنایا، جس کا نام خانقاہ رحمانی رکھا، جن کی چٹائیوں پر اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا تھا،
جہاں پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرنا بتایا جاتا تھا، اور جہاں پر انہیں مراقبے کے طریقے سکھائے اور بتائے جاتے تھے، جہاں اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ اور ان سے ربط اور اس میں گہرائی کے طریقے سکھائے جاتے تھے، وہیں حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجاہدہ اور قربانی بھی انہیں سکھاتے تھے کہ عیسائیت کی تردید کس طرح کرنی ہے، آریہ سماج کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، قادیانیت کے خلاف کس طرح سینہ سپر ہو کر میدان میں آنا ہے، وہ سکھاتے تھے۔ اور مریدین کو صاف اعلان کر دیا تھا کہ تہجد کے وقت میں بھی اٹھ کر قادیانیت کے خلاف کتابیں لکھنا، عیسائیت کی تردید میں کتابیں لکھنا، اس کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں تک تشہیر کرنا، لوگوں کو ارتداد سے بچانا اور اس طوفان سے دنیا کو مطلع کرنا، یہ ہمارے تمام مریدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منگیری کے طالب علمی کے زمانے میں، جب وہ علی گڑھ میں کچھ دن حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں ہی فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ اٹھنے کا وقت ہے، اٹھ جائیے اور فتنوں کا مقابلہ کیجئے اور دین کے تحفظ کا سامان کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا تھا۔ اسی زمانے سے انہوں نے عیسائیت کے لیے تحریک شروع کی، یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کے بارے کسی تفصیل کے بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ عیسائیت کے خلاف آپ نے کتنی کتابیں لکھی، تقریباً 100 سے زائد کتابیں رد عیسائیت پر آپ نے لکھی، 100 سے زائد کتابیں قادیانیت کی تردید میں آپ نے لکھی۔ پاکستان سے اور اب بعد میں خود دیوبند سے 3 ضخیم جلدوں کے اندر حضرت منگیری کے وہ رسائل چھپ بھی گئے۔ تو بہرحال مجھے عرض کرنا تھا کہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھ کر صرف درویش نہیں تھے خانقاہ کے، وہ صرف صوفی نہیں تھے کہ انہیں ارد گرد کا کچھ پتہ نہ ہو، بلکہ پورے ملک کا جائزہ ان کے سامنے تھا، حالات ان کے سامنے تھے، وہ چاہے تعلیم کے میدان کا ہو، وہ چاہے سماجی میدان کا ہو، وہ چاہے سیاسی میدان میں ہو، ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مجاہدانہ کارنامے آپ کے سامنے خوب صاف طور پر نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آپ اچھی طرح اجلاس میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تو آپ بخوبی سنتے رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا، ملاقات کی ہے، برتا ہے، اور ان کی زندگی کے نقوش آپ کے سامنے آج بھی۔ حضرت منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی صرف 13-14 سال کی عمر ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور صحبت میں وقت گزر رہا ہے، ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جنگ آزادی کے اس معاملے میں میدان میں کود جاتے ہیں، چونکہ وہی درد ہے، وہی کرب ہے، وہی تڑپ ہے، وہی فکر ہے، وہ خون ہے حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی طالب علمی کا زمانہ، مگر مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور سارے علاقے کا کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا، آزادی کی لڑائی کے لیے طلبہ کو لے کر میدان میں آ گئے، حتیٰ کہ وہ دن واقعہ پیش آیا کہ آپ کو جیل کے سہارنپور کے جیل میں جانا پڑا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اور اس کے بعد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو خانقاہ رحمانی کے اس وقت سجادہ نشین تھے، حضرت منگیری کا وصال ہو گیا تھا، حضرت مولانا یہاں سے تشریف لے گئے، شیخ الاسلام حضرت مدنی کو لیا اور دونوں بزرگ جیل گئے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر
जेलर ने ये कहा कि आप हजरात जो कहें मैं मौलाना के लिए, इमाम मिन्नतुल्लाह के लिए सहूलत कर सकता हूँ। हजरत ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? खाने पीने की दुश्वारी है, रहने सहने की जेल में दिक्कत है, क्या मामला है? उन्होंने फरमाया कि सारी सऊबतें मिन्नतुल्लाह इसी तरह बर्दाश्त करता रहेगा। अगर आसानी होगी तो तमाम जितने लोग जेल में बंद हैं उन सब के लिए सहूलत होगी, नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। मिन्नतुल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए जेल आया है और अल्लाह के नाम लेने के लिए और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आया है। हम यहाँ सहूलत नहीं तलाश करेंगे। हाँ, अगर सहूलत देना चाहता है तो सिर्फ एक कि ये जो पैंट दिया गया है जिसमें घुटना भी खुल जा रहा है, पर्दा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, घुटना खुला हुआ, इसलिए कम से कम ऐसा पाजामा दे दिया जाए जेल में पहनने के लिए कि सतर छुप सके। अगर सतर पोशी के लिए ऐसा पाजामा और ऐसा पैंट, ऐसा कपड़ा अगर मिल जाए तो वह पहन कर ताकि हम नमाज अदा कर सकें, इसके अलावा कोई दूसरी सहूलत नहीं चाहिए। अंदाज़ा कीजिए कि जेल के अंदर भी शरीयत की इत्तिबा, शरीयत का मामला और नमाज ही की फिक्र है। बहरहाल मुझे बात बहुत मुख्तसर करनी है। मुझे ये अर्ज़ करना था कि खानकाह रहमानी की सूफिया जहाँ ज़ाकिर थे, शागिल थे, जहाँ वो अल्लाह के ज़िक्र में और अल्लाह की याद में और उसी मुराक़बे में वक्त गुजारा करते थे, मुजाहिदे में भी उनकी ज़िंदगी गुजरी। हज़रत इमाम मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए और 1934 का वह ज़लज़ला पेश आया और फिर जो हालात यहाँ पेश आए वो आप सबके सामने हैं। उस ज़माने में आप उसी खिदमत के अंदर लग गए। 1936 के अंदर आपने देखा कि आप MLA की हैसियत से जीत कर और कामयाब होकर आए। 1938 के अंदर ये सारा मामला जो आपने देखा पेश आया। 1942 में जामे रहमानी की बुनियाद रखी गई। ये सारी खिदमत आप देख रहे हैं। और उसके बाद जब मामला पेश आया 1956 में आप हमारे शरिया के अमीर शरीयत बनाए गए, दारुल उलूम देवबंद के शूरा के रुकन बनाए गए। फिर मामला आया जब जो मामला शरीयत का आया, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के इस मर्द मुजाहिद ने मैदान में आकर पूरे मुल्क के अंदर वो अज़ीम मुजाहिदाना कारनामे अंजाम दिए जो तारीख़ के सफ़हात में महफूज हैं। अगर आप उनकी सवाने हयात को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके मुजाहिदाना कारनामे इस कदर अज़ीम हैं कि अगर 1-2 घंटे नहीं पूरी रात भी अगर बयान किया जाए तो वह नाकाफ़ी है, वह पढ़ने की ज़रूरत है। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह पर कई तसानीफ़ यहाँ आ गई हैं उनकी सवाने हयात पर मुश्तमिल। आप हज़रात उसको ज़रूर ख़रीद कर जाएँ और ले जाकर उसे पढ़ें और देखें कि अल्लाह ताला ने कैसी अजीम खिदमत की। अभी आपने सुना हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी उस्ताद हदीस जामे रहमानी मुंगेर से बड़ी तफसीली तौर पर कि जबरी नसबंदी के मामले में कैसी अजीम कुर्बानी पेश की। ज़बानों पर ताले हैं, होश व हवास लोगों के गुम हैं। बिहार और यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान सियासी और समाजी रहनुमा, क्या कायद और क्या लीडर, कौन है जिनकी ज़बान खुली हुई, सारे ज़बानों पर ताले हैं। सन्नाटा है, सकता है, आफियत तलाश की जा रही है, राहत तलाश की जा रही है, वहाँ रुखसत की राह देखी जा रही है। लेकिन एक शख्स खानकाह रहमानी की चटाई पर बैठने वाला मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने अजीमत की राह को अपनाया और बोर्ड के अंदर भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी लोगों की जहन साजी की और खुलकर मेहदियान के अंदर जो आमला की मीटिंग हो रही थी वजाहत के साथ ऐलान किया, ये रुखसत का वक्त नहीं है, ये अजीमत का वक्त है। और डंके की चोट पर ऐलान किया कि जबरी नसबंदी की इजाज़त शरीयत में नहीं है, हम इसके लिए कतअन तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी तक भी आवाज़ गई, उन्हें कहा गया इंदिरा गांधी जी अगर आपकी नसबंदी कर दी जाती तो राजीव जी नहीं आ पाते। ये कहने वाला वो मिन्नतुल्लाह रहमानी ही का दिल गुर्दा हो सकता था, वही दिल हो सकता था जिसके दिल में अल्लाह की याद हो, जो शख्स मुखलिस हो और जिसके दिल के अंदर अल्लाह के खौफ के अलावा कोई खौफ न हो, वही ये बात कह सकता था। और हालात बदले। आपने देखा
کہ پھر جبری نسبندی کا یہ معاملہ ٹھنڈا پڑا. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ رکنے والا تھا، لیکن ان کے طوفان کا رخ کرنے سے یہ حالات پیدا ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ متبنہ بل کا مسئلہ آیا اور مطلق کا معاملہ. ان سارے معاملات میں یہی رخ اپنایا انہوں نے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد کا بھی معاملہ یہیں سے چلا. انہوں نے صاف کہا تھا منت اللہ رحمانی نے اپنی شیروانی کا بٹن کھول کر کہ منت اللہ کے سینے حاضر ہیں، اگر چاہیں تو اس سینے کو چاک کر دیا جائے. منت اللہ کا سر حاضر ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، مگر جب تک یہ زندہ ہے اس روئے زمین پر خدا کی قسم اللہ کے کلمات میں تبدیلی، اللہ کی شریعت میں کسی قطر و بیونت کو اسی طرح برداشت نہیں کیا تھا جو جملہ صدیق اکبر نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ابو بکر کے رہتے ہوئے یہ قطر و بیونت برداشت نہیں کی جائے گی. جس طرح مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا میرے رہتے ہوئے دیوبند سے تعزیہ نہیں اٹھے گا، اسی انداز سے اگر اٹھے گا تو قاسم کو روندا ہوا اور قاسم کی لاش پر اٹھے گا. مولانا منت اللہ نے کہا اگر مسلم پرسنل لا پر آنچ آئے، اگر مسلم پرسنل لا کو حذف کرنے کی کوشش کی جائے گی تو منت اللہ رحمانی کی لاش سے وہ گزرے گا، اس سے پہلے گزر نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاکر بھی بنایا تھا اور ان کو مجاہد بھی بنایا تھا. انہوں نے مجاہدے کی وہ ساری تاریخ رقم کی، کبھی ڈر اور خوف اپنے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا. حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تو آپ حضرات نے سب نے دیکھا، محسوس کیا. کوئی معاملہ اور کوئی وقت آیا ملک کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، درویش، قائدین، لیڈران خاموش ہیں. انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی آئندہ ہونے والا کیا ہے. وہ اپنی بصیرت دینی سے، وہ اپنی دور اندیشی سے وہ محسوس کر لیا کرتے تھے اور ان فتنوں کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے. حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی 1991 میں والد کا سایہ سر سے اٹھا ہے. ابھی تو خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بنائے گئے ہیں. اسی زمانے کے اندر آپ نے دیکھا حال ہی میں بنگلہ دیشی کا معاملہ اٹھا. 1994 کے اندر ارریہ کی سرزمین پر جو تقریر آپ نے کی ہے اور جو مجمع تھا وہ اس وقت کا سارے مجمع کے ریکارڈ کو توڑ دیا. اس مجمع عام میں آپ نے ببانگ دول حکومت سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو وہ اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا. ولی رحمانی کی اس آواز نے اور ان کے اس للکار نے اور مولانا ولی رحمانی کی اس ہمت نے، اس حوصلے نے حکومت کے رویے کو بدل دیا. تبدیلی آ گئی. دیکھ لیا کہ لاکھوں کا مجمع اس شخص کے ساتھ ہے جو شخص ایک جنون کی کیفیت لیے آواز اٹھایا ہے. انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ پورے ملک کے اندر یہ تحریک چلائی جائے گی. یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا. یونیفارم سول کوڈ کے لیے پورے ملک کی راہ کو سارا ہموار کرنے کے لیے، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جو تحریک آپ نے اٹھائی تھی اس تحریک کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مختصر مدت میں یہ بات نہیں